وہ پرچی بھی لکھ سکتا ہے اور بغیر پرچی کے بھی کر سکتا ہے۔ ایک مفتی صاحب کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کی خلافت راشدہ نہیں، اور وہ خلیفہ راشد نہیں بلکہ عادل حکمران تھے، کیونکہ ان کی حکومت تلوار کے زور سے تھی۔ یہاں چند باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل جن لوگوں کو آپ مفتی کہتے ہیں تو یہ ہیں 1 سال کورس والے مفتی، اور جو 1 سال کے کورس والا مفتی ہو وہ شرعی مفتی نہیں ہوتا۔ شرعاً مفتی کا منصب ماہر شریعت کے لیے ہے۔ تو یہاں جو مسئلہ ہے کہ حضرت معاویہ کی خلافت راشدہ نہیں، کیوں نہیں؟ وجہ تو یہ مفتی صاحب کی جہالت ہے، اصل وہ بات سمجھے ہی نہیں۔ خلافت 2 قسم پر ہے، ایک ہے خلافت راشدہ موعودہ وعدہ سے، کہ جس خلافت کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے سورۃ نور میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، آگے اسی پر آ رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، یہ خلافت موعودہ ہے۔ قرآن پاک نے جو وعدہ کیا ہے اس کو خلافت موعودہ بھی کہتے ہیں، خلافت کاملہ بھی کہتے ہیں، خلافت علی منہاج النبوہ بھی کہتی ہے۔ یہ خلفائے اربعہ پہ، یعنی حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ تک خلافت موعودہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر خلیفہ بلا فاصلے، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان ہیں، ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ تو اس خلافت کا نام کیا ہے؟ خلافت موعودہ۔ سارے بولو کیا ہے تاکہ مفتی بھی یاد کر لے۔ خلافت موعودہ، وعدہ سے، جس کا قرآن پاک کی سورہ نور میں وعدہ ہے۔ اس کے بعد ہے خلافت راشدہ مطلقہ، وہ موعودہ نہیں لیکن ہے وہ بھی خلافت راشدہ۔ تو اس میں حضرت حسن بھی ہے، حضرت معاویہ بھی ہے، اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کو تو سارے خلیفہ راشد کہتے ہیں، حالانکہ وہ صحابی ہے ہی نہیں، وہ تابعی ہے۔ تو یہ بعد کے جو حضرات ہیں ان کی بھی خلافت راشدہ ہے، لیکن وہ خلافت مطلقہ ہے، موعودہ نہیں۔ تو اب خلافت راشدہ اور عادل حکمران، یہ ہے مودودیت کی بو، کہ مودودی نے پہلے ایک مفروضہ قائم کیا کہ ملوکیت اور ہے اور خلافت اور ہے۔ اس نے کتاب لکھ دی خلافت و ملوکیت، حالانکہ یہ ملوکیت کا لفظ قرآن میں نہیں ہے،
حدیث میں بھی نہیں. اگر کسی مودودی کے پاس ہو تو ہمیں بتا دے، مجھے نہیں ملا. قرآن میں ملوکیت کا لفظ نہیں آیا، حدیث میں بھی نہیں. تو یہ مودودی صاحب کا اجتہاد ہے. پھر ہم نے جب قرآن دیکھا تو ملک کا لفظ آیا، اور اچھے بادشاہوں کے لیے بھی آیا اور برے بادشاہوں کے لیے بھی آیا، نمرود کے لیے بھی آیا، حضرت داؤد کے لیے بھی آیا، سلیمان داؤد وغیرہ کے لیے بھی آیا. اور آپ سے بھی دعا کروائی گئی، اللہم مالک الملک. آگے کیا ہے؟ توتل خلافت، توتل ملک. اور یہ اللہ کے نبی سے دعا کروائی گئی کہ اللہ تو ہے مالک ملک کا، تو جسے چاہے بادشاہی دے. تو مودودی کا جو اوپر کی منزل خراب ہوئی، اس نے بادشاہت اور خلافت کو مد مقابل سمجھ لیا، حالانکہ خلیفہ اور بادشاہ کے ایک ہی معنی ہے. اچھی بات کا خلیفہ اچھا ہے، برائی میں خلیفہ برا ہے. اچھائی کا بادشاہ اچھا ہے، برائی کا بادشاہ برا ہے. تو پہلی غلطی اس نے کی کہ خلاف ملوکیت کو ایجاد کیا، قرآن میں نہیں. ملک کو ملوکیت سے تعبیر کیا اور ملک کو خلافت کے مقابل قرار دیا. تو یہ دوسری جہالت تھی حضرت جناب سر مودودی صاحب کی، اور مفتی صاحب کے ذہن میں بھی وہی جراثیم ہے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ، تیسری شک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کر کے حکومت حاصل کی، تلوار کے زور پر حکومت حاصل کی. تو اب سوال ہے مفتی صاحب سے کہ کوئی آیت پیش کرے کہ تلوار کے زور سے جو حکومت ہو وہ خلافت نہیں ہے، یا حدیث پیش کر دے. تو پھر تو بات ہے یہاں بنیادی غلطی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح پر خلافت حاصل کی، تلوار کے زور پہ نہیں کی. حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو خلیفہ بنایا. تو آج اگر مولوی کسی کو خلیفہ بنائے تو وہ تو خلیفہ ہے، اور جس معاویہ کو خلیفہ بنانے والے کون ہیں؟ حضرت حسن اور حضرت حسین. ان کے بارے میں کہنا وہ خلیفہ راشد نہیں تھے. تو اپنے عقل کا علاج کروانا چاہیے، بڑا ضروری ہے. اور اگر بے ایمانی ہے تو